وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم اسی عذاب کو کہا جاتے ہیں جو ظاہراً نظر نہیں آتے ہیں اور باطناً انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ جیسے ہڈی ٹوٹ جاتے ہیں تو ظاہراً اوپر سے چمڑا تو ٹھیک نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے انسان کو اذیت پہنچاتے ہیں، اسی کو علم کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو منافق ظاہراً تو مسلمان ہے یا باطناً کافر ہے، اس لیے رب العالمین بھی اس کو ایسی سزا دے دیتے۔ تو منافق کے لیے عذاب علیم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اجراء الاحکام والحدود، یعنی جو مسلمانوں کے لیے جو احکام ہے وہ احکام اس پر بھی نافذ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بے ایمان ہے، کافر ہے، یہ تو اس کے برداشت سے باہر ہے۔ اسی طرح اقامت الجہاد، اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں اور جن کے منافق جہاد سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، تو لہٰذا یہ اقامت الجہاد بھی اس کے لیے عذاب مولم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عشر اور زکوٰۃ بھی اس سے لی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان تو ظاہراً تو ہیں، جب ظاہراً مسلمان ہیں تو اس سے عشر بھی لی جاتے ہیں اور زکوٰۃ بھی لی جاتے ہیں۔ اور آخرت میں عذاب النار، آگ کے عذاب ہے، بعد ہے اللہ سے، دنیا میں بھی یہ اللہ سے دور ہے۔ اور ظاہر ہے جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کو زندگی میں چین نہیں آتے ہیں، سکون نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں جو اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی، ورنہ اگر یہ نماز نہیں ہوتا تو ہمارے سکون ختم ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کی عبادت، یہ اللہ کے تقرب کی ایک ذریعہ ہے، یہ سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، بسبب یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ صرفی قاعدہ ہے، جب پہلے مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے تو استمرار پیدا کرتے ہیں۔ تو کانا یکذبون جو پہلے مضارع ہے اس پر کانا داخل ہے تو یہ استمرار کے معنی میں ہے، یعنی منافق بندہ ہمیشہ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی کبھار تو مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن منافق ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے اور جھوٹ کے بارے میں بھی فرمایا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اساس ہے نفاق کے، یہ بنیاد ہے نفاق کی، اور یہ صدق اساس الایمان ہے۔ جو بندہ سچ بولتے ہیں تو گویا کہ اس نے بنیاد رکھی ایمان کی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ انسان گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سچ بولو، کیونکہ فإن الصدق یہدی الی البر، یہ نیکی کی طرف بندہ لے جاتے ہیں سچ بولنا، اور نیکی انسان جنت تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ کئی قسمیں ہیں۔ ایک جھوٹ علی اللہ ہے، اس کو افشل کذب کہا جاتے ہیں، بدترین کذب، بدترین جھوٹ، جو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں۔ ایک چیز اللہ نے حلال نہیں بنایا اور آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کی کئی قسمیں جو کذب علی اللہ ہے، اس کی کئی قسمیں قرآن کریم اس پہ گواہ ہے۔ دوسرا کذب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں ہے، ہر ایک کہ وہ بات حدیث میں نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں جھوٹ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرا جھوٹ جو خواب کے بارے میں بیان کرتے ہیں
کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اور میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، اور فلاں میں نے دیکھا کہ وہ سفید کپڑے اس نے پہنا ہوا ہے، اور یہ میں نے فلاں کو دیکھا یہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ لہٰذا یہ خواب جو آپ نے نہیں دیکھا ہے اور آپ وہ بیان کر لیتے ہیں، یا اس خواب کے بارے میں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بندے کو جھوٹا قرار دیا۔ اسی طرح وَالْكِذْبُ عِنْدَ الصِّبْيَانِ، بچوں کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کے اور اسے کہے کہ آؤ میں آپ کو ٹافی دے دیتا ہوں، آؤ یہ میں آپ کو چیز دے دیتا ہوں، اور حقیقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے حق میں باقاعدگی کے ساتھ جھوٹ لکھے جاتے ہیں، اور یہ اکثر مائیں ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں وہ چیز ہے۔ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئے تھے، تو اپنے بچے کو یہ آواز ہے کہ آؤ میں آپ کو چوارا دیتا ہوں یا کھجور دے دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کی عمل نامہ میں یہ جھوٹ لکھی جائیں گی۔ اسی طرح التشبہ بما لا یعطى، ایک بندہ چودھری نہیں اور اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں، ایک بندہ عالم نہیں اور اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ایک بندہ حافظ نہیں ہے اور اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں، تو یہ التشبہ بما لا یعطى، یا اس نے کچھ گایا نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسی یہ چیز گائی ہے اور ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا، ہر ایک بیچارے نے وہ خوشبو روٹی کھائی، تو یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے۔ اور یہ سوکھنوں کے بارے میں بھی، جو ایک بندہ کے 2-3 بیویاں ہیں، تو ایک بیوی نے دوسری کے سامنے کہا کہ مجھے تو اس نے اتنے پیسے دیے، شوہر نے مجھے اتنے پیسے دیے، حالانکہ اس نے 1 روپے بھی نہیں دیا، تو یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے۔ اسی طرح گواہی میں بھی جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہیوں سے بچو، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح یہ جو لین دین کے وقت میں کہ بھائی یہ تو قرآن نے میرے سے اتنے پہ مانگا ہے، 500 روپے بھی مانگا لیکن میں نے نہیں دیا اور میں آپ کو دے دیتا ہوں، حالانکہ کہ کسی نے اسے مانگا بھی نہیں 500 روپے پہ، یا یہ چیز میں نے خریدا 500 روپے پہ، حال یہ ہے کہ اس نے خریدا 200-250 روپے پہ، تو یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جھوٹ کا یہ قسم بھی ہے جو ایک کام نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو چکے ہیں، یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے۔ یا مبالغہ کرنا، مثلاً ایک جگہ پہ ایک بندہ مر گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 10 مر گیا ہے، مبالغہ کرنا، یا ایسی بات کر لیتے ہیں جو حقیقت میں ہوا ہی نہیں، لہٰذا یہ مبالغہ اگرچہ اس کو تو جھوٹ کہا جاتا ہے اور علماء کی زبان اس کو توریہ کہتے ہیں، یہ توریہ نہیں، یہ خالص جھوٹ ہے۔ اسی طرح ایک ضروری مسئلہ ہے اور اس کو غیر ضروری سمجھنا، یہ غیر ضروری مسئلہ کو آپ ضروری سمجھنا، یہ بھی ایک قسم ہے جھوٹ کی۔ بغیر تحقیق سے بات نقل کرنا، سنی بات ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی وہ انسان کی جھوٹ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنی بات وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، یعنی اس نے تحقیق نہیں کیا، بغیر تحقیق سے وہ بات پھیلا دیتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہمارے یہ اینکر حضرات ہیں اور یہ جو تجزیہ کار ہیں، یہ خالی جھوٹے لوگ ہوتا ہے، یہ ٹی وی میں بیٹھ کر اور وہ تجزیہ پیش کر لیتے ہیں آنے والا زمانے کے، آنے والا زمانے سے تو رب العالمین ہی واقف ہوتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہونے والا یہ، اور ٹرمپ جیتے گا اور ہلری جیتے گا، قرآن ہے ایسے، تو یہ باتیں کرنا یہ جھوٹ کی زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اور ہم ہر وقت اللہ کے سامنے یہی بات بیان کر لیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ کی ہم عبادت کر لیتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت مدد تو نہیں مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کبھی کبھار کسی اور کے سامنے بھی سر جھکا دیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے۔
مدد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ لہٰذا منافقوں کا ایک صفت وہ بما کانوا یکذبون، ہمیشہ جھوٹ بولنا ہے۔ لہٰذا یہ چند صفات ہم نے منافقوں کو بیان کیا، ان میں سے ایک ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، دوسرا وہ دھوکہ کرتے ہیں، تیسرا یہ شعور نہیں رکھتے، اور چوتھا اس کے دل میں بیماری ہے، اور پانچواں یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی